قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ ان سے پہلی آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق فرشتوں کی مجلس کے اندر یہ خبر دی کہ میں دنیا کے اندر زمین کے اندر اپنا خلیفہ اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے جو نوع انسانی کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال قبل جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وجود دیا تھا، ان کی خصلتوں کو ان فرشتوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا کہ وہ جنات زمین کے اندر فتنہ فساد بھی کرتے تھے، خون خرابہ بھی کرتے تھے، لہٰذا ان فرشتوں نے نوع انسانی کو نوع جنات کے اوپر قیاس کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجلس کے اندر یہ بات ارشاد کر دی تھی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ پاک اب زمین کے اندر ایسا خلیفہ ایسا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین کے اندر فتنہ فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا۔ حالانکہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، حالانکہ ہم آپ کی تعریف کے لیے، آپ کی تسبیح کے لیے، آپ کی توثیق کے لیے کافی ہیں، لہٰذا آپ کو نائب بنانے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے امر سے، اپنے ارادے سے خلقت بیدہ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما دیا، اس کے اندر روح کو پھونک دیا۔ پھر اللہ پاک نے اس انسانوں کے سردار آدم علیہ السلام کو اشرف المخلوق بنانا تھا، تمام کی تمام مخلوقات میں اشرف بنانا تھا، لہٰذا نورانی مخلوق فرشتوں کی مجلس کے اندر رب ذوالجلال نے انسانیت کی عظمت کو بٹھانے کے لیے جس چیز کا انتخاب کیا اسے علم کہا جاتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے جو ضروریات زندگی ان چیزوں کے نام بتلا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ پاک نے ان چیزوں کو، ان سامانوں کو فرشتوں کے اوپر پیش فرمایا۔ پھر فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چیزوں کی مجھے خبر دو، ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو اگر تم سچے ہو۔ تو فرشتوں نے سوائے اس جواب کی کوئی جواب نہ دیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ پاک آپ پاک ہیں، ہمارے پاس وہی علم ہے جو آپ نے دے دیا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ان چیزوں کا سوال کیا، آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان ساری کی ساری چیزوں کے نام بتلا دیے۔ یوں اللہ پاک نے انسانیت کی عظمت، انسانیت کی فوقیت فرشتوں کی مجلس کے اندر یہ ظاہر فرمائی۔ پھر اللہ پاک نے مزید ان کے عمل کے ذریعے اشرف المخلوق انسان کی عظمت دنیا والوں کو دکھلائی کہ اس جدول آدم تمام کے تمام فرشتوں کو حکم دے دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام کے تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، و تکبر کیا۔ جب اس نے انکار کیا، تکبر کیا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین کی لاجک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیان کی، تو اللہ پاک نے اس کو اپنی جنت سے نکال دیا۔ فاخرج منہا فانک رجیم وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک تمہارے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی۔ تو یوں شیطان راندہ درگاہ بنا دیا گیا اس آدم علیہ السلام کی وجہ سے، اور آدم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے اشرف المخلوق انسان بنا دیا۔ اب جنت کے اندر آدم علیہ السلام رہائش پذیر تھے، وہاں پہ زندگی آرام سکون کی گزار رہے تھے۔ اللہ پاک نے مزید سکون کے لیے آپ کو آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی عطا کرنا چاہی۔ آدم علیہ السلام اونگ کی حالت میں تھے، نیند کی حالت جس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص حکم سے، خاص ارادے سے آپ کی پسلی سے اماں حوا کو اللہ پاک نے وجود عطا فرمایا۔ جب سیدنا آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی، آپ بیدار ہوئے، آپ نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ اماں حوا موجود ہیں۔ چونکہ آپ کے جسم کا وہ ٹکڑا تھی، آپ کی پسلی کا وہ حصہ تھی، لہٰذا ان کے ساتھ انسیت ہوگی، محبت ہوگی انہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کے اندر رہائش پذیر ہونے کا حکم دیا کہ آپ آرام سکون کے ساتھ اس جنت میں رہو۔
اس سے بعد والی باتیں اللہ پاک اسی آیت نمبر 35 کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ وَقُلْنَا یا آدم، ہم نے کہا اے آدم، اسکن رہائش پذیر ہو، سکونت اختیار کرو، انت آپ بھی، وزوجک الجنہ اور آپ کی بیوی بھی جنت کے اندر۔ تو اللہ پاک نے ان کو جنت کے اندر رہائش پذیر کرنے کا اجازت مرحمت فرما دی، اور فرمایا وَقُلَا مِنْهَا اور کھاؤ اس جنت میں سے، راغدن کشادگی کے ساتھ، وسعت کے ساتھ، حیث شئتما جہاں سے تمہارا جی چاہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اور قریب نہ جانا اس درخت کے، اگر تم اس کے قریب چلے گئے تو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تم ہو جاؤ گے نا انصاف کرنے والوں میں سے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام ان کی زوجہ محترمہ اماں حوا کو جنت کے اندر سکونت کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اس جنت سے کون سی جنت مراد ہے؟ اس کے اندر اہل سنت والجماعت تمام کے تمام علماء کرام کا یہی عقیدہ، یہی نظریہ ہے۔ اس سے مراد وہ جنت ہے جو آسمانوں کے اوپر ہے، اس سے مراد وہ والی جنت ہے جس جنت کے وعدے اللہ پاک نے ہر اہل ایمان کے ساتھ کیے ہوئے ہیں۔ قرآن کے اندر جس جنت کا بار بار تذکرہ آتا ہے وہی والی جنت تھی جس کے اندر آدم علیہ السلام رہائش پذیر تھے۔ کچھ ملحدین کا فرقہ باطلہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، فرقہ جہمیہ، فرقہ قدریہ، جو پہلے ادوار کے اندر گزرے ہیں، آج ان کا نام و نشان بھی موجود نہیں، ان میں سے کچھ فرقے جو باطل نظریے والے تھے، انہوں نے یہ نظریہ دنیا والوں کے سامنے رکھا کہ آدم علیہ السلام اس جنت کے اندر نہیں تھے جو آسمانوں سے اوپر ہے، جس کا تصور قرآن کے اندر دیا جا رہا ہے، بلکہ اس جنت کے اندر تھے جو اللہ پاک نے زمین کے اوپر ایک جنت، ایک باغ ان کو دیا تھا، اردن کے اندر ایک باغ کے اندر رہائش پذیر، تو اس کو جنت سے تعبیر کیا گیا کہ اس جنت کے اندر، اس باغ کے اندر آپ آرام سکون کے ساتھ رہو۔ لیکن صحیح عقیدہ، صحیح نظریہ، صحیح سوچ، صحیح تفسیر یہی ہے کہ آسمانوں والی جنت کے اندر اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام سکونت اختیار کیے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو فرما دیا راغدن حیث شئتما، کھاؤ پیو کشادگی کے ساتھ جہاں سے تمہارا جی چاہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک شرط لگا دی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ دیکھنا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ وہ شجرہ ممنوعہ، وہ درخت جس سے منع کیا گیا تھا، وہ کون سا تھا؟ اس کے اندر بھی علماء کرام کی بہت سارے اقوال ہیں، مفسرین کرام کے، ان میں سے کچھ نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت تھا، کچھ نے فرمایا وہ انگور کا درخت تھا، کچھ نے کہا وہ بادام، نہیں، اکثر حضرات کی یہی رائے ہے کہ اس سے مراد وہ گندم ہی کا درخت تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ پھر ذہن کے اندر جو اشکال کہ گندم کا درخت تو نہیں ہوتا، پودا ہوتا ہے، اللہ پاک نے شجرہ فرمایا، تو شجرہ کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب تو سیدھا سادہ سا آسان سا ہے کہ دنیا کے اندر گندم کے پودے ہیں، جنت کے اندر اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ نے گندم کے درخت بنائے ہوں گے۔ اللہ پاک نے اس گندم کے درخت کے قریب جانے سے آدم علیہ السلام کو منع فرمایا، تو آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا، صرف اور صرف یہ ایک شرط لگائی، اگر اس درخت کے قریب چلے گئے، اس درخت کے پھل کو جو کہ منع کر دیا گیا اس کو کھا لیا، تو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظلم کس کے ساتھ؟ اپنی جان کے ساتھ۔ تو ظلم جو ہوگا تو وہ ناانصافی ہوگی، اس لیے ظلم کا لفظ انبیاء کے لیے استعمال کرنا نامناسب ہے، اس لیے میں نے ناانصافی ترجمہ کیا تھا۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تم ناانصافی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پھر پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا اس درخت سے، فَأَخْرَجَهُمَا پس نکالا ان دونوں کو، مما کان فیہ جس راحت کے اندر، جس جنت کے اندر وہ دونوں تھے، وقلنا ہم نے کہا اہبطوا اترو، بعضکم لبعض عدو تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، ولکم فی الارض اور تمہارے لیے زمین کے اندر مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع الی حین اور فائدہ ایک خاص مدت تک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ ان دونوں کو شیطان نے پھسلایا۔ تو شیطان آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، مردود ہو گیا تھا، تو چنانچہ اس کو انسان آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کے ساتھ ایک قدرتی ویر ہے، دشمنی ہے، وہ دشمنی نبھا رہا ہے، اس وقت سے نبھا رہا ہے اور آج تک قیامت تک نبھاتا رہے گا۔ تو اس شیطان نے آدم علیہ السلام کو، اماں حوا کو بہکایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے فخرج فرمایا، اس کو جنت سے نکال دیا تھا، پھر شیطان جنت کے اندر کیسے داخل ہوا؟ اس نے کس طرح آدم علیہ السلام کو بہکا دیا؟ تو اس کے دو بڑے جواب علماء کرام نے دیے۔ پہلا جواب تو یہ کہ شیطان کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تھا تو وہ جنت کے اندر تو داخل نہیں ہوا، جنت کے باہر اس مقام کے اوپر جہاں پہ آدم علیہ السلام اس کو دیکھ سکتے تھے وہاں سے بیٹھ کے اس نے اشاروں کے ناموں کے اندر ان کو بہکایا۔ اور کچھ روایات کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ اس نے جنیہ کے ساتھ وہاں پہ بیٹھ کے جمع بھی کیا اور آدم علیہ السلام نے اس کو دیکھا بھی، اور وہ والی کچھ اس کے اثرات بھی مرتب ہوئے۔ اور دوسرا جواب علماء کرام نے دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جس کو جنت سے نکالا تھا اور کہا تھا کہ تو مردود ہے، جنت سے نکال دیا تھا تو اب جنت میں رہائش پذیر نہیں ہو سکتا، یعنی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، عزت کے ساتھ جو تیری زندگی تھی جنت کے اندر وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ ذلت اور رسوائی کے ساتھ چوری چھپے یا نظریں چرا کے کسی چوری کے انداز کے ساتھ داخل ہونا چاہے تو اس وقت رب ذوالجلال نے ان کے اوپر پابندی نہیں لگائی تھی۔ اس لیے کچھ بنی اسرائیلی روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ شیطان سانپ کے منہ کے اندر بیٹھ کے وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ جو بھی صورت ہو رب ذوالجلال نے مقدر فرمایا ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسباب بھی اس وقت دے دیے، تو اس وقت کلی طور پہ جنت کے اندر اس کی پابندی نہیں تھی۔ مظلومیت اور اس کے ساتھ وہ جنت میں رہائش پذیر نہیں ہو سکتا، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، لیکن ذلت کے ساتھ اور رسوائی کے ساتھ چوری چھپے جنت کے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شاید وہ اس طریقے کے ساتھ داخل ہوا اور بہکایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان نے قسمیں اٹھائیں، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اللہ کی قسمیں اٹھائیں اور کہا کہ خدا کی قسم میں تم دونوں کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جس درخت کے قریب جانے سے روکا ہے، اگر اس کا پھل تم کھا لو گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ تمہیں جنت کی زندگی مل جائے گی۔ جس طرح فرشتے جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تم بھی ہمیشہ ہمیشہ جنتی ہو جاؤ گے۔ اس لیے اس کو بہکایا۔ آدم علیہ السلام نے جو کبھی جھوٹ تک سنا نہیں تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی قسموں کو جب سنا تو اس کے ساتھ وہ بھی بہک کے اماں ہوا نے اوپر سے اور برانگیختہ کیا۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر اماں ہوا اس وقت خیانت نہ کرتی تو آج کوئی عورت بھی خیانت نہ کرتی۔ تو اماں ہوا نے آدم علیہ السلام کو برانگیختہ کیا کہ اللہ کی قسمیں اٹھا رہا ہے، تو واقعتاً اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، تو اس وجہ سے ان سے یہ ارتکاب ہو گیا۔ تو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان کے سامنے جو قسمیں اٹھا کے ان کو اس معاملے کے اوپر برانگیختہ کیا، تو پھر انہوں نے اس درخت ممنوع کے پھل کو کھا لیا۔ فَأَذَاقَهَا الشَّجَرَةَ، انہوں نے اس درخت کے پھل کو چکھ لیا تھا، پورا نہیں کھایا، صرف اور صرف چکھ لیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں متفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو وبدت سوآتہما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی جنتی لباسوں کو اتروا دیا۔ فرشتوں نے ان کی جنتی لباس جو ان کے تھے وہ اتر گئے، وہ بالکل برا نہ ہو گئے۔ متفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، پھر انہوں نے جنت کے درختوں کے پتوں کے ساتھ اپنے شرم کو، اپنے صدر کو چھپانے کی کوشش کی۔ تو کچھ روایات کے اندر یہاں تک بھی آتا ہے کہ اس وقت جنت کے جو پتے تھے انہوں نے بھی، درختوں نے بھی اپنے پتوں کو اوپر لے کے چلے گئے، جس شاخ کی طرف وہ اپنے ہاتھ کو لے کے جاتے اللہ کے حکم سے وہ شاخ اوپر کو چلی جاتی۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تکلیف اس وقت ان کو دی۔ لہٰذا پھر ایک درخت کو اللہ پاک نے حکم دیا جس کو انجیر کا درخت کہا جاتا ہے، وہ نیچے کو جھکا اور اس کے پتوں کو آپ نے اتارا اور اس کے پتوں کے ساتھ اپنے صدر کو آپ نے چھپا لیا۔ تو یہ کچھ معاملات جنت کے اندر آدم علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے۔ پھر اس کے بعد رب ذوالجلال نے ان کو دنیا کے اندر بھیج دیا۔ پھر یہاں پہ ایک اعتراض ہوتا ہے، انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی ہوتی نہیں، تو یہاں پہ آدم علیہ السلام سے یہ خطا کیوں ہو گئی؟ تو اس کے بھی علماء کرام نے جواب دیے۔ ایک جواب تو سیدھا سادہ سا ہے کہ خطا انبیاء کرام سے ممکن نہیں اور نہیں ہو سکتی، یہ دنیاوی معاملات ہیں، وہ تو جنت کے علیحدہ معاملات ہیں، تو وہاں پہ اللہ پاک نے اسباب کے طور پہ ان سے یہ معاملہ کروایا اور پھر دنیا کے اندر بھیج دیا۔ جب بھیجا تو یہ روایت صحیح موجود بھی ہے کہ آدم علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے دنیا کے اندر آ کے پوچھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خطا جو ہم سے ہوئی ہے یہ ہماری اپنی خواہش کی وجہ سے ہوئی ہے یا ہمارے مقدر کے اندر ہماری پیدائش سے پہلے لکھی ہوئی تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے مقدر کے اندر پہلے کی لکھی ہوئی تھی۔ پھر آدم علیہ السلام نے رو کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کہ اللہ پاک ہمیں پھر معاف فرما دے۔ تو ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ پاک نے یہ دعا سکھائی، آپ نے دعا کے ساتھ اللہ پاک سے معافی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معاف کر لیا۔ تو دوسرا جواب علماء کرام نے دیا کہ غلطی ایک وہ ہوتی ہے جس کو گناہ کہا جاتا ہے، ایک غلطی وہ ہوتی ہے جو گناہ نہیں ہوتی، اس کو اجتہادی غلطی کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مجتہد
کسی معاملے کے اندر اجتہاد کرتا ہے، اگر وہ خطا کے اوپر بھی ہو تو تب بھی رب ذوالجلال اس کو ایک ثواب ضرور عطا فرماتے ہیں، اس کو گناہ نہیں ہوتا اس اجتہاد کا، لیکن بشرطے کہ وہ مجتہد ہو، اس کے اندر اجتہاد کرنے کی صلاحیت ہو۔ تو آدم علیہ السلام مجتہد تھے، ان کے اندر اجتہاد کرنے کی صلاحیت تھی، تو ان سے یہ اجتہادی خطا ہوئی تھی۔ اجتہادی خطا کی کئی ساری صورتیں بن سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ بن سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، دیکھنا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو اللہ پاک نے جس درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی کہ آدم علیہ السلام سمجھے کہ یہی ایک درخت ممنوع ہے جس کے قریب جانے سے منع ہے، لیکن اس جیسی انواع کے باقی جو درخت ہیں ان کے قریب جانے سے اللہ پاک منع نہیں فرمایا۔ لہٰذا جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا تو اس درخت کے پاس تو نہیں گئے، اسی جیسے دوسرے درخت کے پاس گئے، اس کا پھل کھا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس خطا کا ارتکاب انہوں نے کر لیا۔ اب یہ خطا ان کی تھی، وہ اجتہادی تھی، تو اجتہادی خطا کے اوپر پکڑ نہیں ہوتی، وہ گناہ نہیں تصور کی جاتی۔ اور دوسری صورت یہ بن سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب آدم علیہ السلام اس حکم کو سمجھے کہ یہ نہیں کا جو حکم ہے، منع کرنے کا جو حکم ہے، یہ تحریمی نہیں، یہ تنزیہی ہے۔ نہیں تحریمی وہ ہوتی ہے کہ جس سے اللہ پاک منع کر دے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ نہیں تنزیہی وہ ہوتی ہے کہ حرام تو نہیں، نہ کرو تو زیادہ اچھی بات ہے، کر لیا تو گنہگار نہیں ہوگے۔ تو نہیں تنزیہی تصور کر کے آپ سے یہ والا ارتکاب ہو گیا۔ اور تیسری بھی ایک صورت بنتی ہے کہ شیطان نے اس وقت قسمیں اٹھائیں، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں اٹھا کے جب آدم علیہ السلام کے سامنے یہ بات کہی تو آدم علیہ السلام نے ایک تو ان کی قسموں کے اوپر اعتبار کر لیا، اور دوسرا آدم علیہ السلام نے یہ تصور کیا کہ اللہ پاک نے اس چیز سے جو منع فرمایا ہوا ہے، شاید اللہ کا یہ حکم منسوخ ہو گئے اور منسوخیت کا علم اس ابلیس تک پہنچ گیا کہ ہمیں وہ چیز بتلانا چاہتے ہیں، تو اس حکم کو منسوخ تصور کر کے آپ نے اس کا ارتکاب فرما دیا۔ تو یہ تین صورتیں بن سکتی ہیں۔ ان تینوں صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے اندر آپ نے اجتہاد فرمایا، اور اجتہادی جو خطا ہوتی ہے وہ گناہ تصور نہیں ہوتی، وہ بھی ایک نیکی ہی تصور ہوتی ہے۔ وہ سبب کے طور پہ تھا، اللہ پاک نے ان کو دنیا کے اندر بھیجنا تھا، تو یہ والے اسباب اللہ پاک نے اختیار فرما دی۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو ان کو جس راحت کے اندر، جس سکون کے اندر وہ تھے، اس جنت سے نکالا اس شیطان نے۔ وَقُلْنَا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے کہا اِهْبِطُوا، اب اترو زمین کی طرف، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔ یہ بالکل واضح ہے کہ ذریت آدم ان کے اندر محبت پیار بھی ہے، لیکن اکثر جگہوں کے اندر ان کی دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، سگے بھائیوں کے اندر بھی دشمنی ہے، تو یہ اسی بات کی تاثرات موجود ہیں انسانیت کے اندر۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کے دشمن بھی ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین کے اندر ایک ٹھکانہ ہے، تمہارے لیے زمین کے اندر۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ ایک خاص مدت تک، قیامت تک تم زمین سے فائدے اٹھا سکتے ہو، اس کے بعد زمین کو فنا کر دیا جائے گا، پھر آخرت کے معاملات شروع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ، سیکھ لیے پا لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات، کچھ کلمات۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ پاک توبہ کو قبول کرنے والے۔ آدم علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے کون سے کلمات سیکھے؟ وہ قرآن ہی کی آیت کریم ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، سورہ اعراف کے اندر، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب ذوالجلال سے رو رو کے مانگا، اللہ پاک نے یہ والے کلمات ان کے دل کے اندر القاء کیے۔ انہوں نے ان کلمات کے ساتھ رب ذوالجلال سے مانگا، اتنے روئے کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے، اور اولاد آدم قیامت تک جو آئے گی ان کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے، تو آدم علیہ السلام کے آنسو اولاد آدم کے آنسوؤں سے زیادہ ہو جائیں گے۔ اس ایک خطا کے اوپر آدم علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے اتنی زیادہ معافی مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ زمین کے اندر رب ذوالجلال نے اتارا تو کون سا مقام تھا؟ اما ہوا کو، جو اکثر روایات کے اندر آتا ہے عرب کی کسی ملک کے اندر، کسی سرزمین کے اندر اللہ نے اتارا، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں دو روایات ملتی ہیں، ایک ہندوستان کے کسی علاقے کے اندر، ایک سری لنکا کے کسی علاقے کے اندر اللہ نے ان کو اتارا۔ وہاں سے چلتے اللہ نے دونوں کے دل کے اندر یہ بات ڈالی، مقام عرفات کے اندر دونوں کی ملاقات ہوگی، ساتھ ساتھ روتے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ سے مانگتے جا رہے ہیں۔ مقام عرفات کے اندر ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کو دیکھا، پہچانا۔ عرفات کو عرفات کہتے ہیں اس لیے کہ اس کا معنی ہوتا ہے پہچاننے کی جگہ، تو اس مقام کے اوپر دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہچاننے کی صلاحیت دی، پہچانا، ایک دوسرے کو ملے۔ وہاں سے ملنے کے بعد چلے مقام مزدلفہ کے اندر، ان کا رات کا وقت آ گیا، تو اس رات کے وقت کے اندر مزدلفہ کا معنی ہوتے چادر، تو اس جگہ کے اندر اما حوا آدم علیہ السلام نے دنیا کے اندر پہلی رات گزاری تھی، تو ان کے پاس اوپر لینے کے لیے ایک ہی چادر موجود تھی، تو آدم علیہ السلام اور اما حوا اسے ایک چادر کے اندر لیٹے تھے، اس لیے اس مقام کو مزدلفہ کہا جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام دنیا کے اندر یوں تشریف لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں قلنا، ہم نے کہا اہبطوا منها جميعا، تم سارے کے سارے اترو۔ اب ایک آدم علیہ السلام اما حوا اتر رہی تھی، تو اللہ پاک نے ساروں کے ساروں کو خطاب کیا کہ اولاد آدم جو اما حوا اور آدم علیہ السلام کی ذریت جو پیدا ہونے والی تھی قیامت تک، ان تمام کے اثرات آدم علیہ السلام اما حوا کے اندر جو موجود تھے، ان تمام کے تمام اثرات کو خطاب کر کے رب ذوالجلال نے فرمایا تم سارے کے سارے اترو زمین کے اندر۔ اترو کے تو کیا ہوگا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے گی، انبیاء کے ذریعے آئے، وحی کے ذریعے آئے، تو وہ ہدایت تمہارے پاس آئے گی۔ فمن تبع ہدایا، جس بندے نے قیامت تک آنے والے جس بندے نے ہماری ہدایت کی بھیجی ہوئی رائے ہدایت کی اتباع کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے اوپر نہ تو خوف ہوگا نہ ہی حزن ہوگا۔ خوف کہتے ہیں باہر کے ڈر کو، حزن کہتے ہیں اندر کے غم کو۔ خوف اپنے لیے ہوا کرتا ہے، غم کسی اور کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اپنے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور ان کے اندر بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ خوف کہا جاتا ہے کہ مستقبل کے اندر کسی چیز کی ٹینشن، کچھ چیز کے ڈر، اور غم کہا جاتا ہے، حزن کہا جاتا ہے ماضی کے اندر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت انسان کو لاحق ہوئی ہو تو اس کا بھی غم انسان کے دل کے اندر لاحق ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ مصیبت نہ آتی تو آج میں اس درجے کے اوپر نہ ہوتا، فلاں درجے کے اوپر ہوتا، تو وہ غم ایک بندے کو لگا ہوتا ہے۔ تو غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کلیہ بتا رہے ہیں کہ اگر میں رائے ہدایت دے کے بھیجوں انبیاء کے ذریعے، وحی کے ذریعے، اگر تم اس کو پالو تو اس رائے ہدایت کے پیچھے چلنا شروع کر دو، تو پھر ایک دن قیامت کا آئے گا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تمہارے اوپر نہ تو خوف ہوگا نہ ہی حزن ہوگا، نہ مستقبل کے اندر تاریکی کا تمہیں ڈر ہوگا، نہ ماضی کے اندر کی ہوئی غلطیوں کے اوپر تمہیں کوئی ڈر ہوگا کہ میں ایسا نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا۔ وہ والی ساری کی ساری چیزیں بھی رب ذوالجلال تم سے بلا دیں گے، نہ خوف نہ حزن، کوئی بھی چیز تمہارے اوپر نہیں ہوگی۔ اور یہ قیامت کیا حوالہ اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، تو یہاں پہ پھر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہے ہیں لا خوف علیہم، قیامت کے اندر تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، حالانکہ اس وقت تو خوف اور کب کبھی ہر ایک کے اوپر طاری ہوگی، سورج سوے نیزے کے اوپر ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا، انبیاء فرما رہے ہوں گے رب سلم اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، تو اس وقت تو خوف ہی خوف ہوگا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں لا خوف، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا بہترین جواب دیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خوف دو وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے۔ ایک وجہ تو انسان کی یہ ہوتی ہے کہ انسان نے کچھ جرم ایسا کیا اور اپنے بڑے کے سامنے یا بادشاہ کے سامنے اس کی پیشی ہوئی، تو جرم کی وجہ سے اس کے دل کے اندر خوف ہے کہ یہ گناہ میں نے کر لیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو اس کے اندر کب کبھی داری ہو جاتی ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا خوف یہ والا ہوتا ہے کہ انسان نے جرم تو کوئی بھی نہیں کیا، لیکن جس بادشاہ کے سامنے، جس بڑے کے سامنے یہ پیش ہو رہا ہے، اس کا روب، اس کا جلال اتنا زیادہ ہے کہ اس جلال کی وجہ سے کب کبھی داری ہو رہی ہے۔ اب انبیاء کرام انہوں نے جرم تو کوئی بھی نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ بھی اللہ کے جلال کو دیکھ کے وہ ڈر رہے ہوں گے۔ تو یہاں پہ لا خوف جو معنی ہے، تو مفتی مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں پہ جو خوف مراد ہے وہ پہلے والا خوف مراد ہے کہ دنیا کے اندر پاکیزی کی زندگی گزار لی ہے، تو جب پاکیزہ زندگی گزار لی ہے تو لا خوف، ان کے اوپر کوئی بھی خوف نہیں ہوگا۔ ہاں اللہ کے جلال کی وجہ سے ان کے اوپر کب کبھی تاری ہو، وہ ڈر ہو کہ وہ روب والے رب ذوالجلال کی جلال کو دیکھ کے متاثر ہو جائیں، تو وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن اپنے جرم کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی بھی خوف نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک فرما رہے ہیں والذین کفروا وکذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار یہی لوگ جہنم والے، ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ پچھلی آیت کے اندر اہل ایمان کا تذکرہ کر دیا، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں، ان کے اوپر کوئی حزن نہیں، کوئی غمگین نہیں ہوں گے، لیکن جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو ٹھکرا دیا، ان کا انکار کر دیا، ان سے روگردانی کر لی، تو اللہ پاک ان کے لیے پکا ٹھکا فیصلہ فرما رہے ہیں اولئک اصحاب النار، یہ لوگ نار والے ہیں،
آگ والے جہنم کے اندر جائیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم کے اندر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ماننے والے اور اللہ پاک رائے ہدایت کے اوپر چلنے والوں کے اندر ہم سب کو شامل فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنا انکار کرنے والے، اپنے حکم سے روگردانی کرنے سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ جو کچھ کا حضرات نے سنا، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا